تصور کریں ایک ایسا وقت جب یونان کی سرزمین پر شہر شہر آگ لگی ہوئی تھی، فارسی لشکر تباہی مچا چکا تھا اور یونانی دنیا بے بسی کا شکار تھی۔ ایسے میں ایک شہر اٹھتا ہے، ایتھنز، جو اتحاد، دوستی اور تحفظ کے نام پر سب کو جمع کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اتحاد تھا یا ایک خاموش سازش اقتدار کی؟ یہ ہے کہانی ڈیلان لی کی، جہاں دوستی کے نام پر جنم لیتا ہے سامراج اور آزادی کے نعرے میں چھپے ہوتے ہیں قبضے کے خواب۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایتھنز نے دوستی کو طاقت میں بدلا اور ڈیلان لی کو ایک سلطنت میں ڈھال دیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہے طاقت، سیاست اور دھوکے کی ایک قدیم داستان۔ تو آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ ایرانیوں کے آئے دن کے حملوں اور اسپارٹا سے تنگ آ کر یونان کی بیشتر شہری ریاستوں نے ایتھنز کے طاقتور دفاعی بحری بیڑے سے متاثر ہو کر ایتھنز کے ساتھ ایک اتحادی لیگ قائم کی، جو جزیرہ ڈیلاس کی نسبت سے ڈیلان لیگ یا کنفیڈریسی آف ڈیلاس کہلائی۔ اس لیگ کے قیام کا اولین مقصد تمام ایونیائی ریاستوں کا ایران کی بڑھتی ہوئی استعماریت کے خلاف دفاع کرنا تھا۔ یہ لیگ 478 قبل مسیح سے 404 قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس لیگ کی سربراہی اہل ایتھنز کی ذمہ داری تھی۔ اس کا صدر دفتر اور خزانہ ڈیلاس میں واقع اپولو دیوتا اور آرٹیمس کے مندر میں رکھا گیا۔ ڈیلان لیگ کے قیام سے پہلے ساحل ایشیا پر آباد ان یونانی ریاستوں میں ترتیب و تنظیم کا فقدان تھا اور ان کی جنگی قابلیت بالکل مفقود تھی۔ اس لیگ کے مین مقاصد یہ تھے: فارس کے خلاف دفاعی اتحاد بنانا، فارسیوں کے زیر قبضہ یونانی شہروں کو آزاد کرانا، یونانی سمندری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانا اور مستقبل میں کسی بھی بیرونی حملے کا مشترکہ جواب دینا۔ اس ڈیلان لیگ کی تقریباً 150 سے زائد یونانی شہری ریاستیں ممبرز تھیں۔ ان میں زیادہ تر شہر بحر ایجین کے ارد گرد موجود تھے۔ ان مشہور رکن شہروں میں شامل تھے ساموس، کیوس، نیکسوس اور تھیسوس وغیرہ۔ اس لیگ کا ہر رکن شہر 3 طریقوں سے حصہ ڈالنے کا اختیار رکھتا تھا: پیسے یا خراج کے ساتھ، اور اپنے فوجی دستے دے کر، یا اپنے بحری جہاز مہیا کر کے، جبکہ بدلے میں یہ اتحاد انہیں ایرانیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ ایتھنز کے سربراہ آسٹیٹائیڈس نے اس لیگ کو منظم کیا اور ہر حلیف ریاست کے لیے چندے کی مقدار مقرر کی۔ آسٹیٹائیڈس کا قائم کردہ یہ چندہ یا خراج اس کی موت کے بعد بھی بہترین تخمینے کے طور پر یاد کیا جاتا رہا۔ ڈیلان لیگ کا سپہ سالار سیمون پرملتیڈیز کو مقرر کیا گیا۔ سیمون کے جنگی کارنامے بہت مشہور تھے۔ سیمون نے تھریس کی بندرگاہ بھی خالی کرا لی۔ اس کی کارروائیوں سے بحیرہ ایجین میں یونانیوں کی حیثیت پولیس جیسی ہو گئی۔ سیمون بحیرہ ایجین کو ایرانیوں سے پاک کرنے کی مہم کے سلسلے میں ایک بڑا بحری بیڑا لے کر دریائے یوریمیڈون کی طرف بڑھا اور ایرانیوں کو بحر و بر دونوں جگہ پر شکست دی۔ اس سے اہل ایتھنز کی مشرق سے تجارت بحال ہو گئی اور ایتھنز کی مارکیٹ مشرقی غلاموں سے بھر گئی۔ اب یونانیوں کی ہمت مزید بڑھی اور انہوں نے ایک منظم بیڑا مصر بھیجا، جو نیل کے راستے مصر میں دور تک بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں چند کامیابیوں کی وجہ سے اور ہمت بندی
اور یونانی مصر میں نیل کے ڈیلٹا تک پہنچ گئے۔ یہاں ان کو مصری اور ایرانی فوجیوں نے گھیرے میں لے لیا اور متحدہ یونان کے 30,000 سے زائد افراد قتل ہو گئے۔ ان میں صرف ایتھنز کے 6,000 افراد شامل تھے۔ یہ یونانی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی تھی، لیکن یونانیوں نے آنسو اس طرح پونچھ لیے کہ ایتھنز کے بحری بیڑے نے جزیرہ قبرص کے پاس ایک ایرانی بیڑے کو شکست دی۔ اس کے بعد شاہ ایران نے یونانیوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور امن قائم ہو گیا۔ ابتدا میں ڈیلائن لیگ ایک برابری کی بنیاد پر بننے والا اتحاد تھا۔ ہر رکن شہر کو اختیار تھا کہ وہ خراج یعنی پیسے، بحری جہاز یا سپاہی دے کر اپنی شرکت کو ممکن بنائے۔ ایتھنز کو صرف قیادت سونپی گئی تھی، نہ کہ مکمل اختیار۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے شہروں نے اپنے بحری جہاز بھیجنے کی بجائے صرف خراج دینا شروع کر دیا۔ اسے ایتھنز، جس کے پاس اس لیگ کی قیادت تھی، کے پاس زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا اور دوسرے شہروں کے پاس فوجی طاقت کم ہوتی چلی گئی۔ ایتھنز نے ان پیسوں کو اپنی بحری فوج کو بڑھانے، شہر کی تعمیرات کرنے اور اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے میں استعمال کیا۔ یہ عمل لیگ کو ایک متوازن اتحاد سے نکال کر ایتھنز کی مالی غلامی میں لے آیا۔ چونکہ دوسرے شہر اپنی فوج یا جہاز نہیں بھیج رہے تھے، اس لیے ایتھنز واحد قوت بن گیا جو بحری طاقت رکھتا تھا۔ ایتھنز نے اپنی نیوی کو بہت بڑا اور طاقتور بنا لیا۔ اگر کوئی شہر بغاوت کرتا تو ایتھنز اپنے بحری بیڑے سے فوری حملہ کر دیتا اور بغاوت کو سختی سے کچل دیتا، جس کی چند مثالیں کچھ یوں ہیں۔ نیکسوس نے جب بغاوت کی تو ایتھنز نے حملہ کر کے اسے دوبارہ شامل کیا۔ اسی طرح جب تھیسوس نے بغاوت کی تو ایتھنز نے کئی سال محاصرہ کر کے اسے بھی شکست دی۔ 454 قبل مسیح میں ایتھنز نے ڈیلائن لیگ کا مرکزی خزانہ جزیرہ ڈیلوس سے اپنے شہر ایتھنز منتقل کر لیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اب لیگ ایک خود مختار اتحاد نہیں بلکہ ایتھنز کی ذاتی سلطنت بن چکی ہے۔ لیگ کا استعمال ذاتی فائدے کے لیے کیا جانے لگا۔ ایتھنز نے لیگ کے وسائل سے اپنے معماروں کو تنخواہیں دیں، فنکاروں کی سرپرستی کی، عوام کو مالی امداد دی تاکہ وہ جمہوریت کا ساتھ دیں۔ گویا لیگ کا پیسہ عوامی خوشنودی اور سیاست کے لیے استعمال ہونے لگا، نہ کہ دفاع کے لیے۔ اب ایتھنز نے لیگ کے شہروں پر اپنا جمہوری نظام، کرنسی، افسران، عدالتیں اور قوانین نافذ کرنا شروع کر دیے۔ بعض شہروں کو کلائنٹ سٹی یعنی تابع فرمان شہر بنا دیا گیا جو کہ ایتھنز کے تابع تھے۔ یوں رفتہ رفتہ ڈیلائن لیگ ایک آزاد دفاعی اتحاد کی بجائے ایتھنز کی سامراجی سلطنت بن گئی، جس میں دیگر شہروں کو خراج دینا لازمی تھا اور وہ چاہ کر بھی لیگ سے الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ایتھنز کے بڑھتے ہوئے تسلط سے اسپارٹا اور اس کے اتحادی ناراض ہو گئے۔ اس ناراضی نے پیلوپونیسین جنگ کو جنم دیا جس میں ایتھنز کو شکست ہوئی۔ اس طرح سے ایتھنز کی شکست کے بعد ڈیلائن لیگ بھی ختم ہو گئی اور یونانی دنیا ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے آزاد شہروں میں تقسیم ہو گئی۔ ڈیلائن لیگ کی تاریخی اہمیت بہت مسلم تھی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا پہلا مستقل اتحاد تھا جس نے بین الاقوامی تعاون کا پہلا تصور پیش کیا۔ اس لیگ نے ایتھنز کو سپر پاور بنانے میں مدد دی۔ سیاسی سبق یہ بھی سکھاتا ہے کہ طاقت کا ارتکاز کس طرح آزادی کو ختم کر سکتا ہے۔